جواب لازمی دینا، کیا حضرت علی سے حضرت معاویہ نے جنگ نہیں کی تھی؟ تو اس کا جواب آپ مجھے دیں، کیا حضرت علی کے بچوں نے معاویہ سے صلح نہیں کی تھی؟ اوے بولو نا یار، سواد آیا کوئی نہیں آیا؟ حضرات بھائی جان کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ؟ اظہر فریدی برادران ماشاءاللہ، ادھر دیکھو ادھر دیکھو۔ او بھائی جان گل پتہ کی ہے؟ او بیٹھے ہو تسی مینوں اے دسو، فتح جدو نبی پاک نے ہجرت کیتی ہے مکے والے نبی پاک نے زیادتی کیتی سی کہ نہیں کیتی؟ دسو بولو سارے۔ نبی پاک جدو مکہ فتح کیتا تا آپ نے پتہ کی آکھیا؟ ہاں دسو اج میں تواڈے نال کی کراں؟ انہاں کہ انت کریم وابن اخین کمی اخن کریم، اے تسی بھی کریم ہو تے تواڈے والد بھی کریم سن تے سانو توقع ہے اج تسی سانو معاف کر دیو گے۔ فرمایا جاؤ میں معاف کر دیتا ہے۔ فتح مکہ تو بعد جتنے مسلمان ہوئے کوئی بندہ انہاں دے خلاف گل نہیں کر سکتا، نہیں تو دائرہ اسلام تو خارج ہو۔ کیوں؟ باویں او پہلو لڑدے رہے 13 سال، لیکن بعد صلح نبی پاک دے نال ہو گئی۔ اللہ اللہ خیر، تو لڑائی نو لئی بنا صلح تیرے پیو بیان کرنی ہے۔ اگر ایک جنگ ہوئی ہے تے صلح بھی تے علی دے بچیاں نال ہوئی ہے نا۔ عظمت صحابہ و اہل بیت ماشاءاللہ۔ مجھے حضرت فرما رہے تھے، آپ کا اس میں گرامی حضور ہمارے بھائی علامہ غلام رسول صاحب، اور آپ کا اس میں گرامی ماشاءاللہ حضرت صاحب زادہ پیر سید ممتاز حسین شاہ صاحب قبلہ، آپ تشریف فرما ہیں۔ مجھے ہمارے بھائی جان کہہ رہے تھے کہ صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار، ان کی شان و عظمت اور ان کا جو ریلیشن اور تعلق ہے محبت والا، وہ بھی ہمیں سنایا جائے۔ یقین کریں یہ ہم جو ایمان والے لوگ ہیں نا، ہم سب کے لیے ایسے موضوعات کا سننا بہت ضروری ہے، چونکہ یہ جو دور چل رہا ہے اس دور کے اندر 2 چیزیں ہیں، ان کو سمجھ لیجئے اچھی طرح۔ ایک ہے تشکیک کا دور، مطلب ہر چیز میں شک پیدا کیا جا رہا ہے، اور ہمارا پورا دین شک پر نہیں یقین پر قائم ہے۔ جب آپ شک پر چلے جائیں گے تو آپ اندر سے کھوکھلے ہو جائیں گے۔ کوئی جتنا مرضی غلط باتیں کرے اور بات کو گھمانے کی کوشش کرے، آپ نے کبھی شک میں جانا نہیں، یہ یاد رکھ لیجئے پہلی بات۔ دوسری بات یہ تضحیک کا دور ہے۔ آپ دیکھیں پیر ہیں تو ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، مولوی ہیں تو ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، نعت خان ہیں تو ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو یہ مذاق میں ڈال کے نا، یہ مولوی چھڈو پر ہیں، ہے ہی کوئی نہیں۔ ان کو مولوی چاہیے مرزے جیسے، وہ آج وہ پینٹ شرٹ والا ایک آیا ہوا ویسے، یعنی جو لنڈا سا دین پیش کرتے ہیں نا، لنڈا جیا دین ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، بس جی کلمات نماز، اور وہ بھی 2-4 رکعتیں، نہ تراویح ہے نہ کوئی نفل ہے، چھڈو پرے جی یہ کیا ہے سب کچھ۔ اللہ کے بندے یہ جب کچھ تھا تو سب داتا بنتے تھے، محدث اعظم بنتے تھے، آج اگر نکل گیا تو ایک وڈی کھچ پہ بن دی ہے۔ تو اس واسطے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ تضحیک اور تشکیک کا دور ہے، شک بھی پیدا کیا جا رہا ہے اور مذاق میں بات ڈالی جا رہی ہے۔ اور آپ مہربانی فرمائیں نہ شک میں آئیں نہ مذاق میں آئیں، چونکہ ہمارا دین یقین پر ہے، اور مذاق اڑانے کا ہمیں بالکل اجازت نہیں ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جس کا جو عزت و احترام والا مقام ہے اس کو سمجھنا چاہیے ہم سب کو۔ عزیزان گرامی، اس واسطے یہ بڑا خاص موضوع ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ جتنا میرا وقت ہے اس میں رہ کر آپ کو کچھ عرض کیا جائے تاکہ آپ یاد رکھیں کہ ہم نے کوئی موضوع سنا ہے۔ اب آئیے ذرا میں سب سے پہلے اس بات کو آپ کے سامنے عرض کروں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا بھی ذکر فرمایا اور آپ کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز کا ذکر فرمایا۔ اچھا ماشاءاللہ سید بادشاہ ہیں، اللہ برکت عطا فرمائے۔ اچھا ماشاءاللہ گرامی قدر حضرات، نبی پاک علیہ السلام کی ہر نسبت کا ذکر ہے، اور اس کے بارے میں ہمارا جو نظریہ ہے ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ مکان بناتے ہیں نا تو آپ پہلے ایرا رکھتے ہیں، ایرا بنیاد نیاں، تو یہ میں نہیں رکھ رہا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ اہل سنت کے مذہب اور مسلک میں جو کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، ایک لفظ بھی ہمارا ہٹا ہوا نہیں ہے۔ کسی کو نہ نظر آئے تو وہ آنکھوں کا علاج کروائے، ہماری ہر چیز قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اس مذہب و مسلک کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جتنی چیزوں کو نسبت ہے ان سب چیزوں کا حیا کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ پہلی بات، اگر یہ سمجھ چکے تو دوسری بات سمجھیے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ کا ذکر کرنا ہے یا اہل بیت کا، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ اس وقت تمام صحابہ کا ذکر کرنا ہے اور تمام اہل بیت کا ذکر کرنا ہے، اپنی من پسند کی شخصیات نہیں۔
اس بات کو سمجھیے، چونکہ آج کل جو فتنہ ہے نا وہ یہ ہے، لوگ اپنی من پسند کی شخصیات کو صحابہ سمجھتے ہیں اور من پسند کی شخصیات کو اہل بیت سمجھتے ہیں، جبکہ صحابہ وہ ہیں جن کو قرآن و حدیث نے صحابہ کہا ہے، اور اہل بیت بھی وہ ہیں جن کو قرآن و حدیث نے اہل بیت کہا ہے۔ تو پھر قرآن کے مطابق بات ہونی چاہیے، نہ کہ زمانے کے کسی بندے کے مطابق۔ تو جب صحابہ کو ماننا ہے تو سب صحابہ، اور کتنے، ادھر دیکھیے میری طرف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کم و بیش 1.25 لاکھ نبی پاک کے صحابہ کی تعداد تھی۔ کتنے صحابہ تھے؟ 1.25 لاکھ۔ اور یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، چونکہ فتنے کو دور ہے نا، ہم بھی سنتے رہتے ہیں، پھر دوائی دینا تو پھر ظاہر سی بات ہے، لوگ پھکیاں دن دینا، سب پھکا دننے ہیں، اور یہ ضروری ہے ہمارے اوپر بھائی جان، توجہ فرمائیے، جزاک اللہ۔ حضرات گرامی، جب صحابہ کرام کی بات ہے تو میں نے ایک بندے کا کلپ سنا، اور کئی بندے ہم سے پوچھتے ہیں کہ ایدا کی جواب ہے؟ اللہ دے بندیو، ایو جے کلپاں دا جواب ہوندا بھی تساں غیرت کر لو، بس ایو جواب ہے، کچھ تے غیرت کر لو۔ ہر غیرے نتھے خیرے دی گل نوں سن کے پریشان ہو جاندے ہو۔ اب بندہ کہہ رہا تھا کہ ساری کتابیں اٹھا لو تو 20,000 صحابہ کا کم و بیش ذکر ملتا ہے، تے اے لوکی کہندے نے 1.25 لاکھ نے، تے یہ 1.25 لاکھ سن تے باقیاں دا ذکر کیوں نہیں؟ لہذا انہاں دا ذکر نہیں تھی، اسی مانتے ہی نہیں۔ اب یہ بات ہو رہی تھی، میں نے کہا بیٹے اگر آپ 20,000 بھی پورے مان جائیں نا، توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے، پھر بھی مسئلہ حل ہو جائے، لیکن آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کا ذکر نہیں ان کو نہیں ماننا چاہیے۔ تو میں نے کہا مجھے پھر ایک بات، جن کا ذکر نہیں آ سکا اگر ان کا انکار کرنا ضروری ہے تو میرے ایک سوال کا جواب دو۔ کہا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا آپ احادیث پڑھیں، مجھے بتائیں حدیثیں پڑھ کے کہ اللہ کے کل نبیوں کی تعداد کتنی ہے۔ کہا جی وہ احادیث بتاتی ہیں کہ وہ 1.25 لاکھ ہے۔ تو میں نے کہا قرآن و حدیث سارا اٹھا لے، مجھے بتا کتنے نبیوں کا ذکر آیا ہے۔ اب یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے، کتنے نبیوں کا ذکر ہے؟ آپ قرآن مجید برہان رشید کو آپ دیکھیں نا تو 30 کے قریب نبیوں کا ذکر ہے، حدیثیں ملا لیں، سب کچھ ملا لیں، 50 یا آپ 100 نبی لگا لیں، صرف 100 نبیوں کا نام کے ساتھ تذکرہ موجود ہے، 100 نبیوں کا۔ تو جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جن کا ذکر نہیں ہے ان کو کیسے مانیں، یعنی 20,000 صحابہ ہیں، باقیوں کو ہم کیسے مانیں؟ تو میں نے کہا نبی بھی تو 1.25 لاکھ ہے، 100 دا ذکر ہے، تو باقیاں دا کی حکم ہے؟ کہندا بے شک ذکر نہیں پر مننا پینا ہے۔ میں کہا پتر یہ ایتھے مننا پینا ہے تو صحابہ نو بھی مننا پینا ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک طرف مان جاتے ہو اور دوسری طرف اڑ جاتے ہو، غلط بات ہے۔ یہ منصف مزاج بندے کا یہ کام نہیں ہوتا، یہ تو پاگل بندے کا کام ہے کہ ایک بات میں ایک معیار الگ ہو، اس کو کہتے ہیں دوہرا معیار، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور اس کو پنجابی میں کہتے ہیں منافقت۔ یہ منافقت نہیں ہونی چاہیے کہ ایک قاعدہ ادھر قبول ہے ادھر قبول نہیں، کیوں بھائی؟ اس کا مطلب یہ دوگلی پالیسی جو ہے یہ اچھی نہیں ہوتی۔ جیسے صحابہ کرام 20,000 کا ذکر ہے اور باقیوں کے بارے میں ماننا پڑے گا، اسی طرح جو نبی ہیں اگر صرف 100 نبیوں کا ذکر ہے تو باقی 1.25 لاکھ کو بھی ماننا پڑے گا۔ انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو عزیزان گرامی قدر؟ اب آئیے ذرا اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ نبی پاک کے جب صحابہ کی بات ہوگی نا تو حضرت ابو بکر کی الف سے لے کر حضرت علی کی یہ تک، حضرت ابو سفیان اور امیر معاویہ سمیت سب صحابیوں کو ماننا پڑے گا۔ اگر کسی ایک صحابی کے بارے میں دل میں نفرت ہوئی یا ہلکا جملہ بولا تو وہ بندہ نہ قابل قبول ہے، نہ سنی ہے، اور نہ ہی ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے۔ اور یقین کیجئے وہ قرآن کی نظر کے اندر بھی بندہ 2 نمبر ہے اور حدیث کی نظر میں بھی بندہ 2 نمبر ہے، چونکہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا یہ حیا نہیں کر رہا اور اپنی من پسند کے لوگوں کو صحابی کہہ رہا ہے، باقیوں کو چھوڑ رہا ہے، جبکہ یہ طریقہ غلط ہے اسلام کے اندر۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات سمجھیے، جب نبی پاک کی اہل بیت کی بات آئے گی نا تو آپ کے یہ علم میں ہونا چاہیے، حضرات آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اتنا بڑا مجمع، اگر میری گنتی غلط نہیں تو یہ 2,000 کا مجمع ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ میرے بھائی اہل بیت میں سب سے پہلے نبی پاک کی ساری بیویاں آتی ہیں۔ یہ سن لیجئے، یہ میرے پاس سادات بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اگر میں غلط بولوں تو مجھے ٹوکا جائے، اور اگر ٹھیک ہے تو بالکل شاباش دی جائے تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ بات حق اور سچ ہو رہی ہے۔ سمجھیے حضرات، سمجھیے، نبی پاک کی اہل بیت کا جب لفظ آئے تو سب سے پہلے نبی پاک کی بیویاں مراد ہوتی ہیں، اور بیویاں بھی ساریاں۔ نبی پاک کی 11 شادیاں تھی، 9 بیک وقت نبی پاک علیہ السلام کے پاس تشریف فرما رہی، یہ سب کی سب اہل بیت میں ہیں۔ اور سب سے پہلے اگر بیویوں کو اہل بیت میں شمار نہ کرو تو پیچھے اہل بیت میں کوئی آ سکتا ہی نہیں ہے۔
یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. آپ دیکھیں میرے سے ایک بندے نے بات کی, وہ کہتا میں پائنتن پاک نو صرف مننا, میں باقی نو نہیں مندا. میں کہتا تینوں بڑا مندا کون ہے, تیری بھی اوقات کیا ہے, کون ہے تو, کون ہے مطلب تو کون, تیری کیا اوقات ہے. کہندا نہیں میں تو گھروں بھی ٹکر شناختی کارڈ تے ڈیندا ہے. تو میں نے کہا پھر یہ اوقات ہوتی ہے. ادھر دیکھیں بھائی جان, پائنتن پاک کو ہم بھی مانتے ہیں, میں بتاتا ہوں ہم کیسے مانتے ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے. میں نے کہا پائنتن پاک میں ہے کون, اب دیسی طریقے سے بات کریں. کہتا جی اس میں حسنین کریمین 2 بھائی ہیں, مولا علی پاک ہے, میرے نبی پاک اور سیدہ پاک. میں نے کہا رک جا, سیدہ پاک کس کی بیٹی ہے؟ کہا نبی پاک کی. تو میں کہا ان کی اماں کا نام کیا ہے؟ کہتا خدیجہ الکبریٰ. میں نے کہا جا چیلنج ہے میں تجھے کرتا ہوں, پوری دنیا کے کسی عقل مند سے پوچھ, بیٹی اہل بیت میں ہو, ماں کا اہل بیت میں ہونا ضروری ہے یا نہیں, بتا مجھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے تم نے بیٹی کو اہل بیت مان لیا اور ان کی والدہ کو نہیں مانا؟ کچھ حیا کرو. ماں پہلے ہے تب تو بیٹی ہوئی ہے, ماں پہلے اہل بیت میں ہے, بیٹیاں بعد میں اہل بیت میں ہیں. خدا کا خوف کرو یار, بیٹیوں کا انکار کر رہے ہو اور ماں کا انکار کر رہے ہو. نہیں, نبی پاک کی بیویاں سب سے پہلے اہل بیت میں ہیں. یہ دوسری بات. اب تیسری بات سمجھنے والی ہے. نبی پاک کی اہل بیت جب کہا جائے سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی بیویاں مراد ہے. دوسرے نمبر پر نبی پاک علیہ السلام کی ساری بیٹیاں اور سارے بیٹے. میں نے کیا کہا, ساری بیٹیاں اور سارے بیٹے, یہ بھی اہل بیت میں ہیں. اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ گھر والے. تو گھر والوں میں بیویاں بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, بیٹے بھی ہیں. یہ اس کے بعد آتے ہیں, پہلے بیویاں اور پھر ساری اولاد. اور ادھر دیکھیں حضرات, آپ حضور محدث اعظم کے شہر فیصل آباد کے رہنے والے ہیں, آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے. نبی پاک علیہ السلام کی ٹوٹل بیٹیوں کی تعداد تھی 4. کتنی بیٹیاں ہیں میرے نبی پاک کی؟ 4 بیٹیاں, اور 3 میرے نبی کے مبارک بیٹے تھے. اور میرے بھائی کتنی بیٹیاں؟ مجھے ہاتھ اٹھا کے ایک مرتبہ یوں 4 کر کے بتا دو. اور سجے کھبے ویکھو جڑا ہاتھ نہیں چکدا پیا, مینوں بھی دسو, میں بھی اودا منہ ویکھاں. کتنی بیٹیاں ہیں بھائی جان؟ 4 میرے نبی کی بیٹیاں ہیں. اور یہاں میں ایک بات اور بھی کر دوں, چونکہ میں اہل سنت کا خادم ہوں, میں نوکر ہوں, اور میں آخری سانسوں تک میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں. اگر کوئی بندہ انکار کرے, آپ نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا, کیونکہ ہمارا ملک لڑائی جھگڑے کا متحمل نہیں ہے. ہاں آپ ایک بات کر سکتے, ادھر دیکھیے بھائی جان, ادھر دیکھیے. آپ کے سامنے جب کوئی انکار کرے نا, تو آپ اسے پوچھے کہ تیرا مسلک کیا ہے, سنی, وہابی, شیعہ, دیوبندی, کیا ہے تم؟ وہ جو بھی بتائے, میری طرف سے یہ اعلان ہے, میں بغیر فیس کے آؤں گا. یہ مرکزی میلاد کمیٹی کے ہمارے فیصل بھائی یہ سن رہے, میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. یہ ہمارے سید سے میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, بغیر فیس کے آؤں گا, کتابیں لے کے آؤں گا. جو انکار کرتا ہے اس سے آپ نے مذہب پوچھنا ہے. اگر وہ کہے دیوبندی, تو میں دیوبندیوں کی کتابوں سے ثابت کروں گا کہ سب نے لکھا ہے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں. پھر میں پوچھوں گا یا تو دیوبندی نہیں شیطان ہے, تجھے ہے ایمان بھی من ہے. اور اگر وہ شیعہ ہے تو میں شیعوں کی کتابیں کھول کے اس کے سامنے رکھوں گا, اور پھر پوچھوں گا ابھی تیرے وڈکیاں ساریاں لکھے ہے, تو کیسے انکار کرتے؟ 2 ہی صورتیں, یا تو ہے نہیں, اگر ہے تو پھر من ہے, اور اگر سنی ہے, وہابی اہل حدیث ہے. بھائی ہم لڑائی نہیں لڑیں گے, لیکن کم از کم دلیل دیں گے تو ان کی کتاب سے دیں گے, تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ جب میرے بڑوں نے لکھا ہے, میری جرأت کیسے ہوئی کہ میں اس بات کا انکار کروں اور نبی کی بیٹیوں کا انکار کروں. میری طرف سے اعلان ہے, جو بندہ انکار کرے آپ نے لڑنا نہیں ہے. آپ کو ایسے ٹائم بنا, ایتھے کسے ڈیرے تے ذمہ دار بندے تھے, میں نو ساتھ لیا جے, میں کتاب لے کے بولاں گا بھی نہیں, کتاب کھول کے سامنے رکھاں گا. ہوں راضی ہو, ہوں راضی ہو. دیکھ لو کتنی گلاں میں حذف کر گیا صرف اس واسطے. گرامی قدر حضرات, اللہ آپ کو برکت دے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, بس اوقات ہوتا ہے مولوی صاحب سختی کرتے, میں کہا ہوں تو میں بولنا ہی نہیں, ہوں تو بولنے والا کم ہی نہیں ہے نا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں بھائی جان, یہ فتنہ پھیلانے والے اب آئے, جن بیچاروں کو اپنے آپ کا نہیں پتا, جن کی اصل میں خطا ہے, وہ اب آ گئے جو آ کے نبی کی بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں. کوئی مذہب اور کوئی مسلک ایسا نہیں جن کے سب بڑوں نے نہ لکھا ہو کہ نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں. انکار کرنے والے فتنہ افگر ہیں, فسادی ہیں, یہ غلط بندے ہیں جنہوں نے آ کر یہ بکواسات کی ہیں. اور تم اپنا شجرہ تلاش کرو, نبی کی بیٹیاں قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے, 4 بیٹیاں ہیں میرے نبی. سمجھ آ رہی ہے حضرات آپ کو؟
ادھر دیکھیے جناب، جزاک اللہ، ادھر دے. بس اوقات یہ بھائی جان پوچھ رہے ہیں کہ پھر پانچ تن کا لفظ کیوں ہوتا ہے؟ او بھائی جان یہ 5 تن پاک وہ ہیں جن کو نبی پاک نے اپنی چادر میں لے کر دعا کی تھی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی طہرہم تطہیرا، یا اللہ یہ بھی میری اہل بیت ہے. اور میں یہاں بتا دوں اگر نبی پاک یہ دعا نہ کرتے تو ہو سکتا تھا کوئی سیدہ پاک کو، حسنین کریمین کو، مولا علی کو اہل بیت میں شمار نہ کرتا. پتہ تھا نا کچھ خارجی ہیں جو اہل بیت سے جلتے ہیں، اور نبی پاک نے چادر کا سایہ کر کے بتا دیا کوئی خارجی ہوگا جو نہیں مانے گا، جو میرا ہوگا وہ مان جائے گا. اس واسطے 5 تن پاک کا ذکر کیا. اور یہاں یہ بھی سن لیجئے، بس اوقات یہ بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے، نبی پاک کی اگر 4 بیٹیاں تو پھر مباہلے میں کیوں نہیں گئیں؟ یہ بھی ایک سوال کیا جاتا ہے. اللہ کی قسم ہے لوگ اتنے عقل کے چھوٹے ہیں اور علم کا اتنا چھوٹا قد ہے. ایک بونا ہوتا ہے نا، بونا، یہ بونے سے بھی چھوٹے کیڑیوں کے برابر ان کا قد ہے. جو بندہ یہ بات کرتا ہے علمی دنیا میں اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں. اور خدا کے بندے تجھے یہ نہیں پتا مباہلے کا واقعہ 10 ہجری میں ہو رہا ہے اور نبی پاک کی باقی 3 بیٹیاں ساری پہلے فوت ہو گئی تھی، تو فوت ہونے والی کو کیسے تلاش کر رہے ہو؟ کچھ تو حیا کرو نا یار، کچھ تو حیا کرو، وہ تو پہلے فوت ہو گئی تھی. کیا تماشا ہے یار، اس امت کو کہاں لے جایا جا رہا ہے یار؟ عزیزان گرامی قدر. اور اگر کوئی کہے کہ نبی پاک کی اور بیٹیاں نہیں تھی تو عثمان غنی کو ذوالنورین کہا کیوں جاتا تھا؟ 2 نوروں والا. وہ نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں آئی نا تو 2 نوروں والا. او بھائی عثمان غنی ذوالنورین بنے ہی نبی دیاں بھی وجہ تو ہے. اور پھر میں اگلی بات آپ کو بتاؤں، آپ کو پتا ہے جب حضرت سیدہ زہرا پاک آپ کا وقت قریب تھا نا پردہ فرمانے کا، توجہ ہے حضرات، وقت قریب تھا، تو آپ نے حضرت مولا علی شیر خدا کو طلب فرمایا اور کہا اے علی ہو سکتا ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں لیکن میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں. کیا بات؟ ادھر دیکھو میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. فرمایا میرے بچے حسنین کریمین چھوٹے ہیں. آپ کو پتا جب نبی پاک نے پردہ فرمایا تھا تو ان کی عمر 6.5 سے 7 اور 7 سے 8 سال کے درمیان تھی، بس اتنی تھی. 6 ماہ کے بعد سیدہ پاک پردہ فرما گئی، صرف 6 ماہ کے بعد. تو عمر تو اتنی 6 سے 7 سال تھی. تو اب اتنے چھوٹے بچے کو ایک شفیق ماں کی ضرورت ہوتی ہے. فرمایا علی میں جا رہی ہوں، میرے بچوں کو ایک شفقت والی ماں کی ضرورت ہے. تو سیدہ سے پوچھا پھر میں کیا کروں؟ فرمایا میرے بعد میری وصیت یہ ہے، یہ سیدہ زہرا پاک فرما رہی، میری وصیت یہ ہے آپ نے جس عورت سے نکاح کرنا ہے نا بتا کے میں جا رہی ہوں اس سے آپ نے نکاح کرنا ہے. کون سی؟ فرمایا میری بڑی بہن زینب تھی نا اس کی بیٹی جس کا نام امامہ ہے، فرمایا آپ اس سے نکاح کرنا، وہ ان کی خالہ بھی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ رشتے میں خالہ ہی لگی نا. اور فرمایا جب وہ آئے گی نا تو وہ ان کو اپنا بچہ سمجھ کے شفقت بھی فرمائے گی اور میری بھانجی آپ کے نکاح میں آ جائے گی. سیدہ پاک کے پردہ کرنے کے بعد مولا علی کا پہلا نکاح ہوا ہی حضرت سیدہ کی بھانجی سے تھا. اگر بہن نہیں تو بھانجی کہاں سے آ گئی؟ بھائی بات سمجھنے کی کوشش کریں نا. اگر سیدہ کائنات کی کوئی بہن نہیں تھی تو بھانجی کتوں آ گئی؟ تو اس بھانجی دے نال مڑ نکاح کیویں ہو گیا؟ اور سیدہ پاک خود فرما رہی ہیں کہ میری بھانجی نال بیاہ کریں. بات سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ اللہ کے بندو فتنوں سے نکل آؤ. جو بندہ نبی پاک علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کا انکار کرے ایک کو مانے وہ تو سیدہ پاک کا بھی گستاخ ہے قسم خدا کی. یقین فرماؤ سیدہ پاک کے بعد حسنین کریمین کی تربیت کس نے کی ہے؟ وہ آپ کی بانجی نے کی ہے. اور یہ سے نکاح کیسے ہوا تھا یہ حضرت سیدہ نے خود فرمایا تھا. اب مسئلہ یہ ہے اور یہاں پر جی بہن ہی کوئی نہیں تھی، بہن کوئی نہیں تھی تو پھر حضرت امامہ کدھروں آئیاں سن؟ خدا کا خوف کرو یار. ایسے سورج نکلا ہوا ہو اور کوئی بندہ کہے کہ میں نہیں مانتا. آپ کو پتا سورج کے نور کو نہ ماننے والا الو ہوتا ہے. اتنی روشن بات کو نہ ماننے والا الو کا پٹھا ہوتا ہے. آپ مہربانی کریں نہ الو بنے نہ الو کے پٹھے بنے، ہمیں حقیقت کے طور پہ آنا چاہیے. توجہ ہے خدا کے بندو؟ کیا تماشے بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے. اور اپنے آپ کو بدلو اور اہل سنت کے راستے پہ لے کے آؤ. کب تک بھٹکتے رہو گے؟ اور میں آپ کو ایک بات بتلا دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پتا کیا فرمایا تھا حضرت عثمان غنی کو جب 2 بیٹیاں آپ کی یکے بعد دیگرے فوت ہو گئی تھی؟ آپ نے فرمایا عثمان اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک میں ہے 30 ایک میں 40 ایک میں 100، فرمایا اتنی بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا رہتا. پر میری بیٹیاں تھی اتنی جتنی پردہ کر گئی. اب میں کیا کہوں یار؟ خدا کے بندو سمجھنے کی کوشش کرو. اور پھر اگلی بات ایک اور سوال ہوتا ہے، سنیں گے آپ؟ سنا دوں آپ حضرات کو. او جی باقیوں کی اولاد کیوں نہیں؟ دیکھو نبی پاک نے فرمایا تھا پہلے ہی، فرمایا ہر بندے کی نسل اس کے بیٹے سے چلے گی. فرمایا میں محمد عربی کی جو نسل چلے گی وہ میری بیٹی سیدہ کائنات سے چلے گی.
تو جب میرے نبی نے پہلے بتا دیا، اور پھر اگلی بات، دوسری بیٹیوں کی شادی ہوئی، اولاد ہوئی، لیکن ان کی اولاد زیادہ دیر تک نہیں چل سکی. یہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی بھی جو اولاد تھی وہ زیادہ دیر تک نہ چل سکی. کیوں؟ اللہ کو منظور ہی یہ تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی جو اولاد ہے وہ سیدہ کائنات کی اولاد کے ذریعے سے آگے چلتی رہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو جب میرے نبی نے پہلے بتا دیا ہے کہ میری نسل چلنی ہی سیدہ کائنات سے ہے، اور تم باقیوں میں تلاش کر رہے ہو، اور علماء نے لکھا ہے وہ چھوٹی عمروں میں پہلے ہی پردہ فرما گئے تھے، ان کی اولادیں. توجہ ہے حضرات کے کوئی نہیں ہے؟ تو کچھ علمی باتیں سمجھا کریں، حقائق کو سمجھا کریں میرے بھائی، اور بالکل کسی بد عقیدہ کی بات میں آ کر اپنی دنیا اور آخرت کو کبھی برباد مت فرمائیں. اور ادھر دیکھیے، آپ کو پتا ہے کہ جو بیٹی یا بیٹے کا انکار کرے اس کے بارے میں کیا وبال ہوتا ہے؟ میں لمبی چوڑی باتیں نہیں جانتا، پر ایک بات سن لو. ادھر دیکھو، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ادھر دیکھیے، اور بات بڑی سمجھنے والی ہوگی. اللہ نے فرمایا بیٹیوں سے جلنے والا یہ کفر کا طریقہ ہے. ہاں، کافر ہوتا ہے جو بیٹیوں سے جلتا ہے. پتہ ہے آپ کو؟ آپ کہیں گے کتنے لکھے ہے؟ قرآن نے. اللہ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. فرمایا جب کافروں کو پتا چلتا تھا نا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو فرمایا ان کا منہ کالا ہو جاتا تھا. صدقے رب تو جاما، اللہ نے کاڑا آکھے ہے. یہ نو سمجھ آئی ہے، دوے دی چھٹی ہے. دیکھو نا، چٹا نیلا پیلا نہیں آکھیا، کاڑا آکھے ہے. دیاں دا منکر کاڑا ہوندا ہے، تو جڑا نبی دیاں دا منکر ہوے او بھی کاڑا ہوندا ہے. بندے دا پتر نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اور یہاں سنو، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. کوئی بندہ اپنی اولاد کا انکار کرنا برداشت نہیں کر سکتا. میرے نبی کیسے کریں گے جبکہ دلائل کی دنیا میں موجود ہے؟ اللہ کے بندو، اس واسطے نبی کو ناراض نہ کرو. نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں اور آپ کے 3 مبارک بیٹے ہیں. تو جب اہل بیت کا لفظ بولا جائے اس وقت سب سے پہلے بیویاں مراد ہوتی ہیں، دوسرے نمبر پر نبی پاک کی بیٹیاں 4 اور 3 بیٹے مراد ہوتے ہیں. ادھر دیکھو، تیسرے نمبر پر جب اہل بیت کا لفظ بولا جائے تو وہ گھرانے مراد ہوتے ہیں جن پر صدقہ زکوٰۃ حرام کر دیا گیا تھا. اور وہ کون سے ہیں؟ سن لیجئے. ایک ہے آل جعفر، آل عقیل، آل حارث، آل عباس، آل علی. یہ 5 گھرانے ہیں. بعضوں نے 4 کو بھی شمار کیا ہے لیکن 5 گھرانوں کا ذکر ہے. فرمایا یہ وہ ہیں جن کے اوپر صدقہ زکوٰۃ لینا حرام کر دیا گیا، اور یہ بھی اہل بیت میں ہیں. اور یہاں ایک لطیف بات سناؤں تاکہ آپ کا ذوق محبت بھی بڑھے. ان پر صدقہ زکوٰۃ لینا کیوں حرام کیا گیا تھا؟ ذوق پیدا کر سکتے ہیں آپ حضرات، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سمجھ آ رہی نا؟ آپ ہو سکتا ہے دوڑے ماں یہ سور کے شکین ہوں، میں اکا بے سورا بندہ جائے، لیکن گل سور دی کراں گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے صدقہ زکوٰۃ لینا نبی پاک کے گھرانے پر کیوں منع کیا گیا؟ ادھر دیکھو، اس کا ایک جواب یہ جو عمومی طور پر دیا جاتا ہے، میں دوسرا بھی دے کے جاؤں گا. ایک جواب یہ ہے کہ یہ جو صدقہ زکوٰۃ ہوتا ہے نا، یہ جو ہمارا مال و دولت اس کا میل کچیل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ میل کچیل. فرمایا مصطفیٰ کا گھرانہ ہے ستھرا، اس کے لیے میل کچیل نہیں. توجہ ہے نا؟ اس واسطے صدقہ زکوٰۃ ان پر حرام کر دیا گیا کہ یہ پاک اور ستھرے لوگ ہیں. پہلی بات. اب دوسری بات بھی سنیں گے حضرات، بڑی توجہ طلب بات ہے. دوسری بات، اور یہ بات ہے جس کو آپ سمجھے تو آپ کو لطف آئے گا. صدقہ زکوٰۃ لینا اس لیے بھی منع کیا گیا تھا کہ کوئی یہ نہ کہے. اب اگر سیدوں کے لیے صدقہ زکوٰۃ ہوتا نا تو ہمارے اندر جتنی سیدوں کی محبت ہے ہم سب سے پہلے سادات کو دیتے، اور سب سادات کو دیتے کہ میں سید کو دے رہا ہوں تاکہ حضور راضی ہونے. ایسا ہی نا؟ ایک تو یہ کہ سب سیدوں کو ملتا، باقی رہ جاتے. تو حضور نے فرمایا کوئی یہ نہ کہ بھی اپنا گاڑی پال دے رہتے باقی سارے مردے پہنے. فرمایا ہم بھوکے رہ لیں گے پر اپنی امت کو بھوکا نہیں رہنے دیں گے. کچھ سائیے کوئی نہیں آئی، بول لیا کرو، خیر ہے. اس واسطے میرے نبی نے منع فرمایا. اور تیسری وجہ یہ تھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اقربا پروری بے اپنی ہی پال دے رہے. فرمانا دیکھو میں نے دین دیا، قرآن، ایمان، رمضان، ہر شے، لیکن اپنوں پر صدقہ زکوٰۃ بھی منع کر دیا ہے کہ ہم دنیا لینے نہیں آئے، ہم تو رب سے آخرت لینے آئے ہیں. اور ادھر دیکھو، میں بخاری شریف کی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آج کا کوئی مولوی اور کوئی پیر یہ دعا نہیں کر سکتا. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں. آپ کو گیا تاری ہڈی گل کر گیا. میں کہا جی نبی پاک نے فرمایا یا اللہ میری اہل بیت اگر صبح کا کھائیں تو شام کا نہ کھائیں, اور اگر شام کا کھائیں تو صبح کا نہ کھائیں. یا اللہ ایک ٹائم کھائیں دوسرے ٹائم بھوکا رکھنا. کوئی بندہ یہ اپنی اولاد کے لیے دعا کر کے دکھا دے, کرے دعا. میرے نبی نے کی ہے, میرے نبی نے کی ہے. کیوں؟ اس لیے فرمایا ہم دنیا کے مال کی طرف توجہ کرنے نہیں آئے, ہم تو اپنے رب کی طرف توجہ کرنے آئے ہیں. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ تو حضور دا صدقہ کہ آج گڈیاں تے کوٹھیاں تے بنگلے تے جناب کیا ٹھاٹھا نے ساڑیاں, ورنہ میرے نبی نے تو یہ دعا بھی کی ہوئی ہے کہ صبح کھائیں تو شام کا نہ کھائیں, شام کھائیں تو صبح نہ کھائیں. یہ دعا کی ہوئی ہے تاکہ ہمارا دل دنیا کی دولت میں نہ لگے, ہمارا دل رب کی عبادت میں لگے. اور یہی وجہ ہے, ادھر دیکھو میں ذمہ داری سے سنا رہا ہوں, اور یہ سیاہ میں حدیث نہ ہو جو چور کی سزا میری. حضرت حسنین کریمین کی عمر اقدس چھوٹی تھی, میرے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے. ایک شخص نے صدقے کی کھجوریں حضور کی خدمت میں پیش کی, تو نبی پاک علیہ السلام ایسے تشریف فرما, صدقے کی کھجوریں پاس تشریف فرما تھی. ادھر سے جنت کے سردار حضور کے پھول, ہماری دلوں کا چین اور سرور, حضرت امام حسین تشریف لے آئے. آپ جب چھوٹی عمر میں تھے گھر میں حضور کے پاس جلوہ گری فرمائی نا, تشریف لائے. توجہ میری طرف فرمانا بھائی جان. آپ نے نا ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈالی, چھوٹے بچے تھے, پکڑ بھی نہیں تھی. بالغ ہونے کے بعد احکام ہوتے ہیں. یار جاگو تے صحیح نا, کیوں حضرت شاہ صاحب بالغ ہونے کے پہلے پکڑ بھی نہیں ہوتی. آپ نے کھجور اٹھا کے منہ میں ڈالی, میرے نبی پر صدقے جاؤں. آپ نے فوراً حضرت امام حسین کو پکڑا اپنے پاس اور اپنی شہادت والی مبارک انگلی ان کے منہ مبارک میں ڈال کے فرما فوراً کھجور نکال دو. کیوں؟ فرمایا یہ صدقہ ہے اور آل رسول صدقہ نہیں کھا سکتے ہیں. آپ نے منع فرما دیا. یہی سے علماء نے فرمایا سید کو بھی مسئلہ بتایا جا سکتا ہے. آج تو کسی مولوی پیر نو مسئلہ دسو توڑے گھاٹے, تو ہی میں نو مسئلہ دسیا, او تو کون اننا ہے؟ میں کہا خدا دا نا ہی اے مسئلہ دسنا حضور دی سنت ہے. نہیں توجہ فرما رہے. لیکن ہمارا مسئلہ بتانے کا انداز بھی سونا ہونا چاہیے. جب مسئلہ بتائے نا تو اگر مولوی ہے تو اس کا احترام اتنا ہو, سید ہو تو اس کا احترام اتنا ہو. یہ احترام ضروری ہے, سمجھ آئی نا. بس اوقات پہلے تن لے تو مولوی ہو کے تینوں نہیں پتا, یار تو تانے دینے نے مسئلہ دسنا ہے. آجی تو سید ہو کے ہاں بندہ بان ہے, سید دا بڑا احترام ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ سادات کا احترام, اور سادات کا میں بتاتا ہوں آگے چل کے کتنا احترام ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا من ابغض اہل البیت فہو منافق, فرمایا جو میری اہل بیت سے بغض رکھتا پکا منافق ہوتا. سادات کا بڑا احترام ہے, یاد رکھیے. نبی پاک کی نسبت کا حیا ہے, اور اہل سنت اسی حیا کی وجہ سے تو کامیاب ہے. توجہ ہے حضرات کے کوئی نہیں ہے؟ اور ادھر سن لو یہ مسئلہ. جب سید کو ہم مانتے ہیں تو نہ سید کے ہم کبھی پگڑیاں دیکھتے ہیں, نہ گاڑیاں, نہ آستانے, اور نہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی داڑھی کتنی اسی کدی اس کا عمل. ہم صرف نسبت مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں. سید کو مانا نسبت مصطفیٰ. ہاں فطروں کا دور ہے. ایک بات ضروری بات, درباری مولوی یہ بات نہیں کرتے. میں چونکہ درباری نہیں, میں اتاریاں, اس لیے مسئلہ کھول کے بتاؤں گا. وہ یہ ہے, ادھر دیکھو, سادات کو صرف ایک ہی بات, صرف عقیدہ کہ صحابہ کرام کا ادب و احترام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں نا. نہ ان کا عمل دیکھو, نہ داڑھی دیکھو, نہ پگڑی دیکھو. آگے عقیدہ ٹھیک ہے, سبحان اللہ سے رکھا تھا, سبحان اللہ. لیکن اگر عقیدہ خراب ہے, صحابہ کے بارے میں کوئی نازیبہ جملے ہیں, تو پھر جی میں باب خادم نے آکھیا سی, وہ کہندے بعض سادات کو نا شک میں ڈال دیا گیا صحابہ کے بارے میں, اور بالخصوص حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو سفیان. فرمان نا دیکھو تواڈے جڑے وڈے سن نا امام حسن, جدو انہاں دی صلح ہو گئی امام حسین, تے شاہ جی تسی انہاں تو سیانے نہیں ہو, انہاں دے پیچھے تو کھڑے ہو جاؤ نا. دیکھو نا جو اپنے بڑوں کو کراس کرے, نہیں نہیں نہیں, غلط بات ہے. پھر ہم ان کو چھوڑ سکتے ہیں, نہ علی کے بچوں کو چھوڑ سکتے ہیں, نہ مصطفیٰ کے صحابہ کو چھوڑ سکتے. یہ بات ہے, یہ عقیدہ ہے جس کو سمجھنا ضروری. کیوں سید صاحبان, میں نے مسئلہ صحیح بیان کیا ہے, صحیح بیان کیا ہے. اصل یہ مسئلہ ہے صرف اور صرف عقیدہ اور صحابہ کا ادب بس, چونکہ فتنوں کا دور ہے. اس کے علاوہ سید کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے داڑھی کیڈی ہے, یہ تہجد پڑھتا یا نہیں, نماز پڑھتا نہیں, نہیں. عقیدہ فٹ, لین فٹ. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے, اور ہم بڑا احترام کرتے ہیں. اور ادھر دیکھو,
لوگوں نے تو جیسے ہمارے بھائی جان بلوچ صاحب پوچھ رہے تھے نا کہ کئی پنجتن پاکی آتے ہیں اور کاشا بھی نہیں مندے میں کہا یہ تو جھوٹ ہے اگر پنجتن پاکی اہل بیت حضور کا خاندان ہے تو آج کل دے سیدہ نمور کی دے گھٹو گے اعلیٰ حضرت نے قوم نو دسیا فرمایا جب نبی پاک کی آل اور گھرانے کی بات آئے تو پھر 2 4 5 10 11 12 14 15 تے بریکا نہیں لوڑیاں پھر یہ کہہ رہا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا تو ہے نا نور تیرا سب گھرانہ نور کا توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی پھر یوں نبی پاک چھوٹا بچہ بھی ہو تو ہمارے لیے قابل احترام ہے کیوں یار نسبت تو مصطفیٰ کے خون کے ساتھ ہے نا اس واسطے اتنا احترام ہم سب کے لیے ضروری ہے بھائی جان اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے اوہ دے دیکھو وہ سیدان دا احترام کر سیدان دا آپ کہو گے کیوں اب میں کہ جنید بغدادی نو پوچھا میں تو پرسوں آیا جنید بغدادی دے مزار تو حاضری دے کے جنید بغدادی پلوان ایسی پلوان اور اعلان تھا کہ کوئی اس کے ساتھ کشتی کر کے دکھائے ایک بالکل کمزور سا شخص جس نے کہا بظاہر میں لڑنا ہے اور نہ کہ تو نے کہ میں لڑنا ہے کڈو اپنا جنید جتے ہے جدو کھاڑا لگ گیا تے جنید آئے اپنے طاقت کے نشے میں اور جڑا سامنے کمزور بظاہر نظر آندا سی انہیں کان چ گل کی تھی انہیں آخیا جنید گل سن لا میں ہاں سید تے میں زکات لے نہیں سکتا میں بندہ بیمار ہاں تے مینوں پتہ لگیا جڑا تینوں ہرائے گا بڑا انعام ملے گا میں چاہنا آج تو ڈگ جا آج کنڈ لوا لا اور میرے بچیاں نو رزق روٹی چنگی لب جائے گی اور جدو علی دے بچڑے خوش ہو گئے قیامت والے دیہڑے میں تیری کنڈ نہیں لگن دیواں گا اوے بولو اے سٹیج والے سنیو تسی بھی بولو تھارے پیار دے نال اور جنید بغدادی نے آکھیا اور جی او شاہ جی اساں سیداں دا احترام کرن والے ہیں لو جی کھڑا لگ گیا گھنٹی بج گئی حضرت جنید بغدادی نے کانے چاکھیا دے او مینوں دھکا اور سید نے دھکا دیتا جنید پیچھے جا پیا سید اوتے چڑھ کے بیٹھ گیا تاڑیاں بج گئیاں بھی جنید ہار گیا بندہ جت گیا انعام و اکرام مل گئے بندیاں نے آ کے جنید نو آکھیا اے جنید تو کیڑی کیتی اج اس بندے کول ڈگ پیا ہے جنید رون لا پیا اور ایک جملہ بولیا اور پروکے والے او مٹھا نہیں بولنا اور ساکھیا میں ڈا سکدا سی پر میں جنید میں یزید نہیں ہائے 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 میں جنید میں یزید نہیں او جڑا سید نو ہراوے او یا یزید ہوندا ہے تے جڑا ہار جاوے او جنید ہوندا ہے جزاک اللہ نعرہ حیدری حیدری جزاک اللہ اور جنہوں سمجھ آئیے سبحان اللہ کو ہاتھ چاکے بولو یار بولو سبحان اللہ بولو لوگ آتے ہیں سیدان دی شان جی میں سنیت تاری بیان کردہ رضوی اعلیٰ حضرت ملنگ ماں نے جمعی ہی نہیں ہے سمجھ آئیے بغض صحابہ دل چ رکھ کے اسی علی علی نہیں کرتے اور اسی صحابہ دی محبت نو اپنا نور بنا کے پھر علی علی کرنے ہیں پھر اسی صحابہ کرنے ہیں گل پھر سنا ماں اوے بولو پھر گل سنا ماں فرنٹ سیٹاں والے کو ٹکر حلال کرو میں گل سنانا جناب او جدو سید نے آکھیا میں سید ہاں تے جنید پاک نے آکھیا مینوں دھکا دیویں صحیح مڑ میریاں ڈھانیاں ویکھیں او جدو ڈگ پیا نا تے سارے آکھیا جنید کی کیتا یا جس بندے کول ڈگ پیا انہیں آکھیا میں جنید ہاں میں یزید نہیں ہاں انہیں آکھیا وجہ کیا انہیں آکھیا سید انہیں آکھیا آج کنڈ لوا لا قیامت والے دیہڑے میں تیری کنڈ نہ لگن دیواں گا اوے میں ایتھے کنڈ لوا کے اپنے آپ نو عاشق اہل بیت بھی ثابت کر دیتا ہے تے اپنی آخرت دی نجات دا سبب بھی بنا لیا توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے جیڑا سید نو ہراوے او یزید ہوندا ہے اور جیڑا سید کولو ہار جاوے او جنید ہوندا ہے کس آ گئی ہے انج دے حضور دے دیوانے بنو انج سیداں نو منو ہے کیڑی گل ہوئی گل سیداں دی کر دیو گل علی علی کر دیو تے ہٹ کے صحابہ نو پے جاندے ہو اور مینوں بابا خادم رضوی چیتے آندا در در اور مالکاں نو ہی پے گئے انج نہ کر صحابہ نو بھی من تے اہل بیت نو بھی من ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ سواد آیا کوئی نہیں آیا ایمان نال دس
ہلچل پیدا ہوئی ہے. اور یہ جڑا سادات دا ذکر ہویا, اہل بیت دا ذکر ہویا, مولا علی دا اور انہاں دے گھرانے دا ذکر ہویا ہے, میری دعا ہے اس ذکر دا صدقہ اے جڑا میرا بھائی فیصل ہے نا, انہاں دی والدہ صاحبہ بیمار نے, تو میری دعا ہے ذکر اہل بیت دا صدقہ اللہ ساڈی اما جی نو شفا یابی نصیب فرما چھڑے. بڑی محبت والا بندہ, یقین کرو تانوں نہیں پتا جتنی دیر جدوں دا ٹائم لیا ساڈے نال ہر روز رابطے دے وچ ہے. یار اے میرے بھائی نے, میرے دوست نے, انہاں دے کول تو آنا ہی آنا ہے. تے اج ویکھو نال آیا, کتھے گھر ہے, کتھے آیا ہے. اے محبت ہوندی, اے ذمہ داری ہوندی ہے. اللہ تعالیٰ ساڈے بھائی نو خیر و برکت دے. اے ذرا گل سنیا ہے, جاگدے بیٹھے ہو, جے تھک گئے ہو تے اگلے سال گوڈے چھڈو بڑیا, تساں تے بیٹھے ہو جویں ملا بیڑیاں روڑی بیٹھے ہو, سدھے ہو کیوں کیوں جی, میں تھوڑا سا دیسی بندہ بھی ہوں نا. آمین, بہت شکریہ. عزیزان گرامی توجہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی اہل بیت, جدو اہل بیت دی گل آوے نبی پاک دیاں بیویاں بھی, 4 بیٹیاں بھی, 3 بیٹے بھی, او گھرانے جنہاں تے صدقہ زکات حرام ہے, اور اے پینٹن پاک جنہاں نو چادر تھلے لے کے نبی نے دعا کیتا, اے سارا کچھ رلا کے منے گا تے موڑ اہل بیت نو منے گا. تے جے کسے ایک نو بھی چھاڑ دیتی ہوئی تے موڑ اہل بیت نو منیا. اصل ہے مسئلہ ہے, ہن سمجھ آ گئی ہے. آمین آمین. ہوں آؤ ذرا اگلی گل بھی تمہیں سناواں. اجے میں نہیں بندہ پیا, اجے میں ایرا بندہ پیا ہی نے. جزاک اللہ بھی جوانوں, تہاڈی ٹیم سلامت رہے. آمین. ادھر لکھیا ہے گرامی قدر حضرات, نبی پاک دے صحابہ ہون یا اہل بیت, بندے دے ظاہری طور تے 2 رخ ہوندے ہی نے. کتنے رخ؟ ادھر ویکھو, آپاں نے بھی یار ساڈے پنڈ 2 قسم دے بندے, ایک چنگے تے ایک مندے. انج ہوندا جی. پوری دنیا دے لوکاں دیا ہر شعبہ, ہر مذہب, ہر مسلک اور ہر ملک دے 2 کیٹاگریاں, یہ اچھے لوگ ہیں, یہ برے لوگ ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. میں جڑی گل کروں ذرا دھیان دے نال سنیا ہے, میں تقاضا نہیں کرنا, سمجھ آوے تے بولنا ہے. اس کائنات دے وچ مصطفیٰ دے صحابہ تے او نے جنہاں دے وچ 2 کیٹاگریاں نہیں, جنوں بندہ اے آکھ سکے بھی اے چنگے نے تے اے معاذ اللہ مندے نے. جڑے صحابی نے او بھی چنگے نے, جڑی اہل بیت نے او بھی چنگے نے. جزاک اللہ. انعام دے وچ اے تقسیم کرن والا, یقین کرو او منافق تے بڑی دور دی گل ہے, او مسلمان ہی نہیں ہو سکدا جڑا اے آکھے کہ اے چنگے نے تے اے مندے نے. نا 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 نا. صحابی کینوں آدن جڑا مصطفیٰ دا شاگرد ہوے. سمجھ آ رہی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آسان لفظیں کہہ رہے ہیں, ویسے تو ویکھیا ہوے ایمان تے خاتمہ ہویا ہوے, توجہ ہے نا. اور ویکھنا بھی شرط نہیں کہ نبی نہ صحابی بھی سن. ہائے ہائے, ویکھنا بھی شرط نہیں ہے. نبی پاک دی بارگاہ دے وچ آ کے بس کلمہ پڑھ لوے, بھاویں نہ ویکھے, اور یار نے تو ویکھ لیا ہے نا, وہ بھی صحابی ہے. ٹھیک ہے گرامی قدر حضرات, عرض کردہ پیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا صحابی ہوندا ہے نا, اور جڑے اہل بیت ہون, جتنے افراد ہیں انہاں دے وچ 2 کیٹاگریاں نہیں کہ اے چنگے تے مندے. جڑا کرے او بندے دا پتر نہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ اگلی گل, ظاہری طور تے 2 کیٹاگریاں نہیں, صرف چنگے چنگے چنگے. کی میں آکھیا چنگے تے چنگے تے, انہاں دے اندر 2 کیٹاگریاں نہیں ہو سکدیاں. صحابہ دے بارے کیا فرمایا, اور اہل بیت دے بارے فرمایا کلہم عدول, فرمایا سارے عادل, سب عادل. بس ختم خلاص. تسی یہ 2 کیٹاگریاں نہیں کر سکدے. دوسرے نمبر تے جڑا بندہ ہوندا ہے نا, او دے بھی 2 پہلو ہوندے نے, ایک ہوندا ہے ظاہر, ایک ہوندا ہے باطن. میں ایرا بندہ پیا, بندے دے 2 پہلو نے, ایک ظاہر ایک باطن. میں بیٹھا ظاہر, ویل ڈریس اینڈ گولڈ لکنگ, یس لیکن تمہیں یہ نہیں پتا میرے ڈیڈ بھائی کیسا ہے, ایویں نا اندر دل ہی کیسا ہے. گرامی قدر حضرات, جی میں پہلو چاس بنائی نے ایسے بھی بڑھنی چاہیے. صحابہ من یا اہل بیت من, یہ نہیں بندہ کہہ سکتا کہ ظاہر ٹھیک ہے باطن دا سانو نہیں پتا. قرآن آتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ, فرمایا تیرے صحابہ نے جنہاں دے دلاں دے وچ اسی ایمان فٹ کر کے رکھ دیتا ہے. انہاں دا ظاہر بھی ٹھیک ہے, انہاں دا باطن بھی ٹھیک ہے. اے دے تو تسی کلام نہ کر سکتے, جو مرضی ہو جاوے. انڈرسٹینڈ, بات سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ گرامی قدر حضرات, اس واسطے اس بات نو ذرا سمجھنے دی کوشش کرا ہے. آ جائیں
آ جائیں پڑھنے والی ہوئی تو ضرور پڑھوں گا, سنی والی پرچی ہوئی تو ضرور پڑھیں گے. جو عورتیں دربار پر جاتی ہیں ان کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائے. عورتیں دربار پر نہیں جا سکتی, سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے منع فرمایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ درباروں پر یا قبرستان میں جاتی ہیں تو یہ وہ شرائط پوری نہیں کر سکتی. اور آپ کو پتا قبرستان جانے کی کیا کیا شرائط ہے؟ ادھر دیکھو, عورت اس وقت جائے جب وہاں پر غیر مرد نہ ہو, اور دوسرا نمبر جائے تو ساتھ میں محرم ہو, تیسرے نمبر جائے تو وہاں روئے پیٹے نہیں, چوتھی شرط جائے تو جلدی دعا کر کے واپس آ جائے, اور پانچویں شرط جائے تو پردہ کر کے جائے, پردے میں واپس آئے. 5 شرطیں پوریاں کرے تو لگی جاوے, نہیں تو گھرے رہے, نہیں جا سکتی. او بیٹھے ہو ایتھے جڑا ٹرالیاں بھری بھری کے جاندیاں نا, منع ہے, نہیں جا سکتے. سارے بندے بڑیاں وچ بخشاؤن جاندے پئے ہو, یا پھر آہو تھوڑا جا دھیان کیتا کرو, کیونکہ ہن تے جملے بھی لوکاں نوں دکھ دین نا, اس واسطے میں حذف چکیتن. جواب لازمی دینا, کیا حضرت علی سے حضرت معاویہ نے جنگ نہیں کی تھی؟ تو اس کا جواب آپ مجھے دیں, کیا حضرت علی کے بچوں نے معاویہ سے صلح نہیں کی تھی؟ وہ بولو نا یار, سواد آیا کوئی نہیں آیا؟ حضرات بھائی جان کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ. اظہر فریدی برادران ماشاءاللہ. ادھر دیکھو ادھر دیکھو. او بھائی جان گل پتہ کی ہے, او بیٹھے ہو تسی مینوں اے دسو, فتح جدو نبی پاک نے ہجرت کیتی ہے, مکے والے نبی پاک نے زیادتی کیتی سی کہ نہیں کیتی؟ دسو بولو سارے. نبی پاک جدو مکہ فتح کیتا تا آپ نے پتہ کی آکھیا؟ ہاں دسو اج میں تواڈے نال کی کراں. انہاں کہ انت کریم وابن اخین کمی اخن کریم, اے تسی بھی کریم ہو تے تواڈے والد بھی کریم سن, تے سانو توقع ہے اج تسی سانو معاف کر دیو گے. فرمایا جاؤ میں معاف کر دیتا ہے. فتح مکہ تو بعد جتنے مسلمان ہوئے کوئی بندہ انہاں دے خلاف گل نہیں کر سکتا, نہیں تو دائرہ اسلام چ خارج ہو. کیوں؟ باویں او پہلو لڑدے رہے 13 سال, لیکن بعد صلح نبی پاک دے نال ہو گئی. اللہ اللہ خیر, تو لڑائی نو لئی بنا صلح تیرے پیو بیان کرنی ہے. اگر ایک جنگ ہوئی ہے تے صلح بھی تے علی دے بچیاں نال ہوئی ہے نا. اور بھائی جان ساڈے علماء نے لکھیا ایک تیسرا شیطان گروہ ہے جڑا لڑاندا رہا. اگر ویکھ میں نہ دکھا سکا جو چور دی سزا میری, حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہیں, اے ساڈے عقائد دیاں کتاباں دے وچ بھی اے لکھیا, علامہ پرہاروی نو پڑھ کے ویکھ نبراس شرح عقائد تینوں لگ پتہ جاوے. توجہ, ایک بندہ آیا آپ دے کول اور انہیں آ کے آکھیا اے دسو بھی تسی افضل ہو یا حضرت علی افضل نے؟ توجہ توجہ نہیں ہو رہی آپ دی. حضرت امیر معاویہ نو آدا ہے تسی افضل ہو یا علی افضل نے؟ تے حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ دے وچ خط لکھیا ہویا سی جڑا حضرت علی دے ہتھاں دا لکھیا ہویا سی. آپ نے فرمایا اے خط ویدا پیا ہے؟ آکھے جی آ. فرمایا علی دے ہتھاں دا لکھیا ہویا ہے. آکھے موڑ. فرمایا تو یہ پوچھنا بھی میں معاویہ افضل علی تو یا علی؟ فرمایا علی اتنا افضل ہے, اتنا افضل ہے, اتنا افضل ہے. اے دیکھو, فرمایا میں معاویہ تے میرا پیو ابو سفیان تے ساڈی ساری نسل ایک پاسے, تے علی دے ہتھاں دا لکھیا ہویا خط ایک پاسے. جھوٹ بول دے ہو, لوکاں چ نفرت پیدا کر دے ہو, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور ادھر دیکھو, میرے نبی پاک نے اگر بخاری حدیث نہ ہوئے میں ذمہ دار ہاں. ادھر دیکھو, میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا, فرمایا ان ابنی ھذا سیدن. فرمایا اے جڑا حسن ہے نا میرا پتر, اے سید ہے, سردار ہے. باقیاں نو سید اسی آکھیا, حسن نو سید مصطفیٰ نے آکھیا. فرمایا میرا پتر سردار ہے. اور کیا کرے گا؟ فرمایا مسلمانہ دے 2 گروہ میں لڑائی ہو جائے گی, مسلمانہ دے مسلمانہ دے مسلمانہ دے. فرمایا جدو لڑائی ہو جائے گی نہ دعا مسلمانہ سلو کرائے گا تو میرا حسن کروائے گا. اے وہ صلح سی جڑی حضرت امیر معاویہ دے نال ہوئی اور وہ نبی پاک دی حدیث مکمل ہوئی. اے صلح حسن و معاویہ تے نبی دا معجزہ ہے, اے دا انکار کوئی مائی دلال نہیں کر سکدا. تے جڑا یہ آکھیا جاندا ہے کہ حضرت عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا, تو میں ایو آنا ہے باغی گروہ او سی 4000 خارجی جنہاں نو مولا علی نے نہروان دے مقام تے قتل کیتا, اور قتل کرن تو بعد فرمایا لاشاں لبو مینوں ایک ٹنڈا ہاتھ چاہیدا ہے. انہاں کہ ٹنڈا ہاتھ کیوں چاہیدا ہے؟ فرمایا نبی پاک نے مینوں دسیا سی بھی تیرے نال کئی بندے لڑن گے, او خارجی ہون گے, قرآن پڑھ کے غلط مطلب کڈن گے, جویں مرزا اینڈ کمپنی دے سارے وڈ کے اے اوتھے ہی سن.
فرمایا وہ نشانیوں دا ایک ہاتھ انگلی نہ ہو سن ہاتھ اگوں ٹنڈا ہو سی مولا علی نے جب 4000 بندے قتل کروائے اس تو بعد لاشاں ارتیاں پرتیاں جدو باہر نکلی فرمایا اللہ دا شکر ہے اے باغی سن اسا مار گھٹی ہے ساڈی کسے ہور نال لڑائی اے نہیں بغاوت والی معاویہ کل بھی ساڈا بھرا سی معاویہ اج بھی ساڈا بھرا ہے اے گلاں کون بیان کرے یہ کون بیان کرے گرامی قدر حضرات ادھر میرے ال ویکھو میں ذمہ داری دے نال عرض کر رہا تانوں پتہ ہے صلح کنے دن چلی سی پتہ ہے ایو تو رولے نے حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن امام حسین جدو صلح ہو گئی 20 سال تک یہ صلح چلی ہے صدقے جاواں تہاڈی چوپ تو کتنے سال تک 10 سال امام حسن زندہ رہے آپ پردہ فرما گئے اگلے 10 سال کلے امام حسین زندہ رہے حضرت امیر معاویہ دے نال میں اگر نہ دکھا سکا اپنی پرائیاں کتاباں چو ایک دوسرے نو خط لکھ دے سن حالات پوچھ دے سن سالانہ ایڈے 5 لاکھ درہم حضرت امیر معاویہ انہاں دی خدمت پیش کر دے سن اور علی دے پتر قبول کر دے سن اور جدو امام اے مفتی احمد یار خان نعیمی نہ لکھے ہوئے گل تو کچھ نہ ہوئی آپ جس ویلے حضرت امام حسن یا حسین پاک آندے سن تے آپ اپنی کرسی چھڑ کے تلے بہ کے انہاں نو اوتے بہاندے ایک بندے نے آکھیا بھئی وقت دے بادشاہ تسی تو بہاندے انہاں نو ہو فرمایا یار بادشاہی اپنی جگہ تے پر اصل بادشاہی تے علی دے پتراں دی ہے نا کتھے بیٹھو کون دسے گا چن میرا ایدے ویکھو او بھائیا ساڈے مذہب اور مسلک دے اندر اور دین دے اندر بزرگاں دا اگر کوئی مسئلہ بن جائے نا تو انہوں پوری گال دس اگر کوئی اختلاف ہویا او دسنا ہے صلح کہیں دسنی ہے پہلی گال اور دوسری گال صلح دسو تے مسئلہ حل ہوئے گا نا بھئی یار دیکھو نا میرے پیو نال کوئی لڑدا رہے اور میں انہاں دے نال صلح کر لواں اور صلح بھی 20 سال چلے اور پھر بعد میں ہویا حضرت امیر معاویہ جدو پردہ کر گیا یزید نے آ کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دے نال غلط رویہ اختیار کیتا آپ نے تلوار چک لئی اور ویکھ لو امیر معاویہ دی صلح ہے ساڈی بھی صلح ہے یزید نال جنگ ہے ساڈی بھی یزید نال جنگ ہے ہن سمجھ آ رہی ہے یار میرے پیو دے نال کوئی لڑدا رہے تو میں بعد صلح کردا چنگا لگنا ویسے میں دسو بولو تے مڑے تانوں سمجھ آوندی پئی علی دے بچیاں نو کوئی نہیں سی پتا اور اگلی گل اگر کوئی آکھے گرو باغی ہے میرے نال کوئی بندہ علمی دنیا گل کر لوے جڑا باغی ہوندا او تو بندہ جنازے نہیں پڑھ سکدا صلح تے بڑی دور دی گل ہے اسے تے مسلمان اطلاق ہی نہیں ہوندا کہ ہاں تے میں کہ جے باغی سن تے صلح کیویں کیتی تے اپنی پگ دے سر تے کیوں رکھی ہے سارے چپ بھائی جان او باغی گروہ 4000 بندے دا او سی جنہاں نو مولا علی نے قتل کروا کے ٹنڈا بندہ وچوں لبیا اور فرمایا اے او گندے بندے سن جڑے قرآن غلط پڑھ کے قرآن صحیح پڑھتے ہیں مطلب غلط بیان کر کے انہاں صحابہ تے اہل بیت نو اس موقع تے لڑایا لیکن صدقے جاواں میرے نبی نے پہلے فرمایا بھئی لڑائی اختلاف ہو جائے گا صلح میرا پتر حسن کروائے گا اتنی گل ایتھے آ کے تبرے بولے جا خدا دا خوف کرو یار جزاک اللہ نبی پا ایڈے ویکھو چھیکڑی گل کراں تانوں تقریر نہیں میں مکیندا پہ ایڈی جلدی بجان کوئی نہیں چھڈو ہاں کیوں بھی فیصل راضی ہیں لیکن ادھر دیکھنا او حضور اگے مرزے دا آپریشن کریے تو دے چاچے مامے آ جاندے مڑ میں کراں کی تساں بھیج دیو سن تو سٹیج تے مینوں پے جاندے مڑ کریے کی او بھائی گل ہے پے تے جاندے نا بندے وہ وکھری گل ہے بعد ذلیل ہوندے نے یہاں یوں ہوا تو پھر ایتھے ذلیل میں آکھیا میرا پتر جڑا عقیدے والا بندہ ہے نا رب انہوں عزت دیندا ہے تے جڑا رافضیاں دا دلال ہوے رب انہوں ذلیل کردا ہے تے انہاں ہونا ہے لیکن یہ ایک غلط بات ہے دلال کسے دا ہوے تے آ کے ساڈے گاٹے فٹ ہو جائے پوتر ہویا تو تینوں سنی قوم نے انج تنیا تینوں لگ سمجھ گئی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں آگے دیکھ پتر ہوتا ہے کیا اساں تو جے چپ ہیں میں تو سارے قرضے اج لینے ہاں اور بس اوقات خاموشی میں سارے قرضے ہوتے ہیں اور ادھر دیکھو کوئی نہیں ایسا تیل وینیا تیل دی دھار وینیا ہے کوئی نہیں ایسی بغیر سائیاں تو نہیں ہیں انشاءاللہ میرے ایو جائے سنی بھرا سلامت رہن خیر ہے سمجھ آ رہی ہے گرامی قدر حضرات توجہ فرماؤ ہن بیلی روندے ودن ساڈے پروگرام کینسل ہوندن میں کیا غداراں نو سائیں انہیں بجائندن وفاداراں نو پوچھ کے ویکھ ایک دیکھ دینے 5 کرنے پاؤندن اور آؤ سنو میری بات جڑی مارز کردہ پیا جدو اختلاف ہوئے گل فائنل گل ہے
اور بڑی سمجھن والے ایمانی قرآنی مینوں دسیا ہے اگر ساڈے ماں پیو دا آپس وچ اختلاف ہو جاوے تانوں پتہ ہوندا ہے اماں ایتھے غلطی کردی پئی ہے یا ابا کراڑ پیا کریندا ہے پتہ ہوندا ہے نا بولو اماں نوں گال کر دیو اب بابے نوں کر دیو ایڈا تو حاجی فخر الدین دا پوتر تیرے سامنے لڑن تینوں ہر شے دا پتہ ہے مڑ تو چپ ہے تے صحابہ کرام دا مسئلہ 1400 سال پچھلا تو اوتھے پے گئے ہیں ہن بھی چپ رہو نا اچھا اماں نوں گھروں باہر کرنا یا ابے نوں بڑی گل ہے تیرے سامنے تینوں سارا پتہ کی ہویا موڑا نہ میں فیصلہ کرنا نہ میں خلاف بولنا نہ میں نفرت نہ میں گال کڑی نہ میں گھروں کرنا کیوں آگے او کاری صاحب گل اے ہن میرے بزرگ تے میں بزرگاں دیاں گلاں ٹانگ نہیں پھساونی جے میں کسے ایک دا ساتھ دتا دوے دا نہ دتا لوکاں مینوں حرام دا آکھنا میں کہ ایو رولا جڑا بزرگاں دیاں گلاں ٹانگ اڑاوے اور ایک دا ساتھ دے کے دوے نوں برا آکھے او بھی حلال دا نہیں ہے توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے گھر دیاں بزرگاں دا حیا کر دیو اسلام دے بزرگاں دا حیا کیوں کرنا ہے کرے سو اسلام دے بزرگاں دا حیا او کرے سو آ جاؤ ذرا دو حدیثاں سنا کے مڑ تواڈی میں جان چھڈاں توجہ ہے بھراواں دی کوئی نہیں ہے او بولو تو صحیح چا او خیر ہے پتر تساں انج کرو پیسے جڑے ایਂ بھکا کے سڑ دین ایتھے رکھی ونجو میں لئی جاساں بڑے جدو کھلار دیو ادھے ساڑھے تائیاں پڑھ دین ادھے بال کونج لین دین مذہبی کرپشن ہوندی پہ کلو خون میرا سڑ جاندہ پیسے کوئی اور لائے جاندے بڑے خیر تہی نے ناراض نہیں ہوئے آپ نا پیسوں کی طرف توجہ نہ فرمایا کریں او تسی ویسے ہی محبت کر کے دے دیں دیو یار اور اگر کوئی گھاٹا وعدہ ہوئے تو اسی فیصل کو پورے کر لیں دیو صحیح بات ہے ٹھیک ہے تے محبت کرنی بھی چاہیے دیئے جڑی سچی بات ہے میں آخری گزارش کر کے چونکہ جڑا ٹائم ہے نا جی وہ دھاڑیو وہ نمی فیس تے یار ادھر ویکھو پہلے میں تانوں آخری بات سنا لواں او میرے عزیزو میرے بھائی اے جتنی میں گفتگو کیتی ہے صحابہ اور اہل بیت دے حق دے وچ ادھر ویکھیا اے میرے ہاتھ بننے ویکھ لو حضور دی حدیث سن لو نکل جاؤ تفرقیاں دے وچوں لڑائیاں دے وچوں اللہ دی قسم ہے اگر کسی ایک بندے عمل کر لیا میری بھی بخشش ہو جانی تھی وہ بھی ہو جانی حدیث سنو میرے نبی نے فرمایا من احبنی ومن احب اصحابی وازواجی واہل بیتی ولم یطعن فی احد منہم وخرج من الدنیا علی محبتہم کان معی فی الجنت یوم القیامت درجتی توجہ ہے ادھر دیکھنا میرے بھائی نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے میرے نال پیار کیتا جس نے میرے صحابہ نال پیار کیتا جس نے میری اہل بیت دے نال پیار کیتا جس نے میری بیویاں جڑیاں تواڈیاں ماواں نے اپنیاں ماواں نال پیار کیتا حضور دیاں بیویاں ساڈیاں ماواں نے انہاں دے نال محبت اور عقیدت دا رشتہ رکھیا اور ساری حیاتی کسی دے خلاف نہیں بولیا ادب کردا رہیا ہے جو مرضی لوگ آکھیا چپ کر کے نہ حضور دی نسبت میں نہیں بولنا فرمایا جدو مرسی نا میرے نبی نے فرمایا جنت تے جتھے اسی ہونا ہے اوتھے ہی ساڈے نال پیار کرن والے بندے نے ہونا ہے آج نا کئی لوگ صحابہ اور اہل بیت دا گل کر کے نا کئی بس اوقات صحابہ دے خلاف بس اوقات اہل بیت دے خلاف یاد رکھو صحابہ دا دشمن بھی پلیت ہے اور اہل بیت دا دشمن بھی اللہ سانو پلیتاں تو بچاوے اور پھر نکے نکے ورکے چوکے ہر 6 مہینے تو بعد رجوع کر لیں دن میرا رجوع مانتا کوئی نہیں ہے چند دن پہلے اظہر فریدی بھی اس محفل دے وہی سی مولوی صاحب آئے نے اظہر اے منہ تے بیٹھا ہے یقین کرو زیادہ تو زیادہ 30 تو 35 بندے سن مولوی صاحب نو سنن والے اسی طرح جی حضرت جی میں ہن بھی اس مولوی نو آکھاں گا توبہ کر لے اہل سنت دے منہج تے آ جائے اور تینوں اللہ نے کیڑی شے دی کمی دتی ہے علم تیرے کول ہے بیان کرنا تینوں آندا ہے کیوں نہیں اپنے آپ نو سیدھے راہ تے لے کے اوندے ہن جتھے جاندے ہو تانوں سندا کوئی نہیں او دے تو زیادہ ادھر نو سنن والے بندے سن میرے تو ویڈیو پہنچیاں اسی طرح ادھر بھائی کیوں انجا میں دسو نا کیوں انجا ہے اللہ دی قسم ہے اسی کسی دے دشمن نہیں لیکن میں آکھنا چاہوں گا مولوی صاحب ہن بھی ٹائم ہی توبہ کر لا جڑا اہل سنت دے منہج آ جاوے رب انہوں عزت عطا فرما دیندا ہے یقین اللہ تے کرو اور پھر ترلے کر کر کے میرا ٹائم ہو جائے فلانا ہو جائے مینوں کو روک کے نہ فلانا نہ ڈمکانا نہ میں کہا نہ اللہ اے ویکھو اے طالب علم نکما نکارا ہے
کم از کم اگے تو 1000 1500 2-2500 دا مجمع بنیا. مارو ہاں نظر کتنا مجمع بنیا. اظہر بھائی اینو آدھے نے عقیدہ, اینو آدھے نے حق دا پہرا. تسی جدو مسلک دے نال قسم خدا دی وفادار ہو جاندے ہو, رب تو عزت عطا کردا ہے. لوگ کی جتنا مرضی راہ روک کے نا ہم نے یوں کر دیا وہ کر دیا, ماں کہا تو کچھ نہیں کیتا, تم ہی مہینہ صبر کرتے انہوں بھی لاگ لو جائے گی, پر لاگ گئی ہے. رہ گئی عقیدے دی گل, قسم خدا دی جھنڈا اہل سنت دی عقیدے دا کل بھی بلند سی, جھنڈا اج بھی بلند. اسی کسی دے دشمن نہیں, لیکن ساڈا حق بندا دسیے اج بھی. میں یقین کرو صدق دل دے نال دعوت فکر دیندا پیا سے بندیاں نو, اوے اج بھی آ جاؤ اہل سنت دے منہج تے. اگر تہاڈا سی استقبال نہ کریے تو پھر گل ہوئی نا, لیکن بندے تو بن جاؤ نا. ہے کیا بات ہوئی کدی صحابہ دے خلاف, کدی اہل بیت دے خلاف, اور جتنے دائیں بائیں بیٹھے نے, کوئی حضرت امیر معاویہ دا دشمن ہے, کوئی افضلیت صدیق اکبر دا دشمن ہے, اور کوئی ایس صحابی دا, کوئی ایس دا. کیوں یار اٹھا دیو اپنے کو, اسی اپنا معیار بنایا. نہیں میں ایسے نقیب دے نال پڑھدا, نہیں میں ایسے نعت خان دے نال پڑھدا, نہیں میں ایسے پیر دے نال پڑھدا, نہیں میں ایسے جلسے تے جاندا. جے دے کوئی صحابہ دا دشمن ہے یا اہل بیت دا دشمن ہے, بلکہ کوئی ولیاں دا دشمن ہوے, میں نہیں جاندا, چونکہ میں گناہگار ہو سکنا, میں غدار نہیں ہاں, میں وفادار ہاں, اور میں اپنی زندگی غیرت والی زندگی جینا چاہنا, اور جیندہ پیا اور جیندہ رسا, چونکہ میں نے اعلیٰ حضرت نے بھی یہ سکھایا ہے, اور میرے حضرت عطار نے بھی یہی سکھایا ہے. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ اس واسطے ہوں چیک دے ہو کہ ساری کانفرنس ہی کوئی نہیں آتا, سانو سندا کوئی نہیں. میں کہا کسے نہیں سننا, جنوں صحابہ نظر ہٹا لین, اہل بیت ہٹا لین, قسم خدا دی او دے تے مڑ نظر نہیں کسے دی پوندی. ہوئے گا تو سارا کچھ, لیکن مالکاں دا ہو مڑ گل بن سی. اللہ عمل دی توفیق دے وے. میں صدقے دل دے نال پیغام دیتا, میں کسے دی نفرت وچ نہیں دیتا. او توجہ ہے, بہ جاؤ نا کیمرے والےو, بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ, کیمرے والےو بہ جاؤ, میں نہیں تقریر چھڈن لگا. بہ اچھا کیمرے میری تقریر تے انج لاؤندے جی میں پی ٹی آئی چھڈوں ہاں. یقین کرو نا 8 10 10 20 کیمرے, 10 کیمرے لگے ہونا, اندازہ کرو صرف کیا ہے. دیکھو میں سیدھی گل دسدا پیا بھائی جان, ایک تے پیغام کھرا ہے حق دا ہے, اور دعا ویورشپ ہے, تواڈے بالاں دا ٹکر چلدا پیا, مینوں ہور کی چاہیدا ہے. جاؤ صحابہ اور اہل بیت دا نوکر تقریراں کردا رہے گا, تساں اپنے بالاں نو ٹکر کھواؤ, جاؤ مکے جاؤ مدینے جاؤ, لیکن غلط ٹائٹل نہ چڑھایا کرو, فلاں کی چھترول کر دی, فلاں کی کر دی. میں چھترول نہیں کردا, میں سیدھی بات اور اصلاح دی گل کرنا. یہ غلط ٹائٹل دے دے کے مڑ مڑ یاد نہیں کہ ملشے یوں کر دے, ملشے یوں کر دے. میں کہتا تینوں نہ لبے گا جو تو لباؤں ہے نا, تینوں نہیں لبدا پتر, تیری گھوڑی میں چھاں تے بننا گا. توجہ ہے. آپ دیکھو فتنے کرتے ہیں بھائی جان, ہم فتنے والا, آپ کو پتا میں حضرت عطار کا مرید ہوں. آ جاؤ آخری گزارش, چونکہ نعت خان دونوں آ گئے, اور میں چاہتا نہیں کہ میں زیادہ وقت لوں, اور جڑی میں کر چھڈی ہے تقریر, کدا زندگی یاد رکھ سو, میں جیندہ رہا تو مڑ کدی تواڈی زیارت نو آواں گے. اور اے ٹیم جڑی ہے تانوں بھائی جان مڑ شاباش دیندا پیا ہی نہیں. انہاں جواناں بھائی ادھر بڑی محنت کیتی ہے, ویکھو کیا خوبصورت انتظام, ماشاءاللہ. 2.5-3 ہزار بندے دا کٹھا ہو جانا یار, کمال نہیں ہے, کمال نہیں ہے یار. جڑی عقیدے دی گل ہو گئی ہے, مینوں نہیں لگدا بندے دی اصل وچ خطا نہ ہوے نا تے اج دے پیغام نو چھڑ کے نہ جاسی ہو. آخری گزارش, چونکہ میں پیران پیر, روشن ضمیر, محبوب سبحانی, قطب ربانی, قندیل نورانی, شہباز لامکانی, شیخ عبد القادر جیلانی, الحسنی والحسینی ثم البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ, وڈا پیر, 11ویں والا پیر, میرا بابا. سمجھ آ رہی ہے؟ میں ان کے مزار شریف سے, اور پہلے بغداد شریف میں گیا ہوں, اس کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام اعظم ابو حنیفہ, اور پھر کربلا دی جدو گیا اتھے حضرت امام حسین پاک دی بارگاہ دے وچ, حضرت غازی عباس پاک دی بارگاہ دے وچ خیراتاں لے کے مڑ گیا مولا علی دی بارگاہ نجف شریف تے جھولیاں بھر کے آیا. اور اے بھری ہوئی جھولی ویکھ لو, آ جھولی بھری پئی, اے جھولی بھری پئی. مالکاں دا بندہ وفادار رہے, وڈے نا مزہ تاں آندا ہے. آ جاؤ حضور غوث پاک دی زندگی دی ایک بات آپ نو سنا کے عرض کراں. میرے حضور غوث پاک جڑے پیر سن نا, اج کل نا اسی صرف توجہ ہے میرے بھائیاں, بزرگو تواڈی مسکراہٹ سلامت رہے. غوث پاک ادھر ویکھیا ہے, فجر دی نماز میرے غوث پاک خود پڑھاندے آن, ڈھلے پائے گئے.
بھائی اساں تے شانی پڑھ کے تو فجر ہی پڑھاؤں این نہ کیتی کرو بڑیا بس کردا پیا اچھا اللہ خیر رکھے انشاءاللہ پھر آ جاواں گے مہمان ہوندے نا جی یقین کرو میں اجے سمندری چل کے تقریر کرنی ہے فیصل نے نا اے فیصل جڑا مینوں گو دیندا ہی نے مینوں آندا انہاں نوں گھنٹہ لیٹ کر کے ایتھے پڑھ پئی لو حالانکہ میں 12 بجے تو بعد تقریر نہیں کردا لیکن اے دی وجہ تو مینوں پتہ کتنی باری روزہ تروڑنا پیا ہے سمجھ آئی ہے اے ساڈا بھائی ہے لیکن اے میں سمجھنا کہ اے قدرت نے جو فیصلہ فرمایا وہ بہتر فرمایا اور ساڈی حاضری ہوئی اے دے وکھیا ہے آپ فجر دی نماز خود پڑھاندن جدوں وڈا پیر پڑھے تو چھوٹے پیراں نوں پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ وڈا پیر خود پڑھیندا تو چھوٹے پیراں نوں بھی خود پڑھانی چاہیے حضور غوث پاک قرآن دے حافظ اور نال قرآن مجید برہان رشید دے عالم اور ایسے عالم کہ 13 علوم 13 پیریڈ غوث پاک خود پڑھاندے رہے غوث پاک نے 33 سال فتویٰ جاری فرمایا ہے 33 سال تے آج کل کئی پیر ایسے نے جنہیں درباری مولوی نال رکھے ہونا آپ تقریر کرنی ہے ہوندی نہیں دعا بھی منگ دیں وہ اچھی بولا دا مینوں بولنا آمدا ہی نہیں دیکھ پیران دے گھر جم کے نا عزت چاہندے نے غوث پاک والی تے کرتوت ساڈے علاقے دے لٹاں چھوراں تو بھی بیڑا ہے اللہ دا نام ہے کہ وڈے گھر جمیا تے کرتوت ہی وڈے کر اس گل تے تسی موڑ مینوں کوئی نہیں سدنا سچی گل ہے نا دیکھا میں گلاں دو کردا انہاں دے بندہ سال سوچدا رہندا بھی اتاری اور کتھے میڑا مار گئے دیکھو وڈے گھر جمیا نا تے کردار اپنے وڈکیاں والا رکھ جویں انہاں دی عبادت ہے زہد ہے تقوی ہے ایثار ہے جذبہ ہے سجدہ ہے پردہ ہے علم ہے ہن دیکھو نا وڈے گھر جم کے بندہ بالکل فارغ نہیں جی ہن اج کل آدھے نے اسی پیر تساں امتی ہو او کھلو تو ہی امتی ہے اسی طرح بھائی جان جلیو تھوڑا جہا خدا دا نائن ہے دیکھو نا وڈے گھر جمن دا مطلب یہ کہ تیرا علم بھی وڈا ہوئے تیرا کردار بھی وڈا ہوئے تیرا اخلاق بھی وڈا ہوئے یعنی تو بیٹھا ہوئے نا تو اتھے مولوی بھی ڈر کے گل کرے بھی آپ پڑھیا لکھیا پیر بیٹھا ہویا ہے تے جے تو اپنی صدارتاں صرف 5000 روپیہ او دے تے سٹی جانا تے او کفر بکی جاندا تے تو آنا واہ 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 تے موڑ میرا پتر اے جہالت ہی معاشرے پھیلنی پھر علم نہیں پھیلنا خدا دا نام ہے اسی طرح جتنے جاہل خطیب ان سوراں لاؤن والے اور ہر سور لاؤن والا یہ نہیں کہ غلط بندہ ہے سور بہت اچھی سیالوی صاحب غفران صاحب کیا بات میاں تنویر صاحب کیا بات ساڈے نوری صاحب کیا بات بڑے بڑے لوگ بڑی پیاری پیاری سور لاندے نے لیکن عالم اور فاضل بھی پورے نے ایسے بندے سدو دوڑیاں مائیاں چس قوم دا وقت نہ برباد کرو انہاں کو قرآن و حدیث دا علم بھی دے چھڈو اور غوث پاک دے طریقے دے وچوں طریقہ یہ ہے آپ ساری رات اللہ دی عبادت کر دن غریب پروری دا حال یہ ہے کہ آپ غوراباد وچ لنگر خود ونڈ دن یہ کی بات ہوئی بھی سال تو بعد بندہ خود اکٹھا کر کے لے جاوے تو مرید سارے بھوکے مرد رہے انہاں دی ماج بھی کھول لئی گاں بھی کٹا بھی مرشد نوں پسند آ گئے مرشد ہوری کھول کے دبی جان دن مرشد ناراض نہ ہونا ادھرو ہی خدا دی نے یار انج نہیں ہونا چاہیے انہاں مریداں او جیون جوگا چھڈو چاہو جیون جوگا ہن تا مرید غریب ہوندا ہے تے مڑ بھی مرید تساں آپ خراب کیتا ہویا ہے ہاتھ 100 روپیہ حضور بچے بیمار ہیں دعا چاہ حالانکہ یہ کول صرف 100 روپیہ ہے انہیں پتہ نہیں گھر کیویں جانا ہے وہ بھی پیر دی موٹھے دیتا ہے یار جے تینوں مریدہ عقل نہیں تے عقل پیر نو بھی کری انہوں بھی چاہیے سی آدھا یار 100 تو 1000 میرے کو لے تو جا میں دعا کر دے سا وہ بھی آدھا آمن دیو ادھرو ہی خدا دی نے تھوڑا جا کھلو رہو یار اسی طرح کئی مولویاں نے اپنے رویے بدلے کئی نعت خانہ نے یار تھوڑا جا غریباں تے مہربانی کرو غریب پریشان نے دوائی لے دیو انہاں نوں راشن لے دیو اور محفلاں جدوں کر دیو نا محفلاں تو بعد کوشش کرو جیڑا لنگر اکٹھا کر دیو نا آکھیا کرو جیڑا بچ جاوے وہ آپا نا اجازت دے نال محلے دے غریباں دے گھراں پر راشن لے کے دیواں گے کوئی اپنے محلے دے وچ غریب بیوہ یتیم مسکین بندے ویکھو اور انہاں دی خدمت کرو اور اعلان نہ کریا ہے انہاں نوں ذلیل نہ کریا ہے بھی اسا ٹکر تانوں دینے آ نا چپ کر کے دے آ تینوں پتہ ہوے یا تیرے رب نوں پتہ ہوے او غریباں نوں جیون دیو یار تھوڑا جا جیون دیو غریباں اور اس تو بعد ایدے ویکھیا آئے میرے ہاتھ بننے ویکھو بڑے آئے ویکھو نا آپاں 2-2.5 ہزار دا اگر مجمع ہے تے کی خیال ہے آپاں اگر ادھے بھی مسیح تے ہر نماز ٹائم آ جائیے چاس بن دی ہے کہ نہیں بن دی اور تسی خوش نصیب ہو تہاڈا امام ہی سید ہے سید بادشاہ تہاڈے امام نے تے یار مڑ سیداں دے پیچھے تے پکے پکے نمازی ہونے چاہیے نا جی اوسو مسیح والے پاسے
اللہ تعالیٰ تواڈی ساڈی حاضری قبول فرمائے آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایدے میں ادھر ویکھیا ہے بھائی نعت خان بیٹھن انہاں حاضری پیش کرنی ہے ایویں تسی میرے پیچھے بھائی سونا سلام علیہ سو. ایدے ویکھو السلام علیکم. او ایک باری بہت صحیح نا بھائی جان پلیز پلیز بیٹھ جاؤ ایک منٹ بھائی. آ ویکھو سٹیج تو چھیکڑی بندے تائیں سارے بیٹھے رہے ادھر ہوئی خدا دی میرے پیچھے نہ بجیا. دل تو میرا چاہتا سارے انہوں جفی پا کے مل کے جاواں لیکن چونکہ ٹائم نہیں ہوندا تسی آ جاندے ہو سن جاندے ہو کاشا سکھ جاندے ہو میرے واسطے اتنا ہی کافی ہے. اللہ تواڈی محفل قبول فرمائے اس جوان ٹیم نو سلامت رکھے سادات علماء نعت خان اللہ سب دی خیر فرمائے. جے میرے نال سلام لیا نا وہ دی خیر نہیں ہونی میں تمہیں دستا پیا ہی نہیں مینوں ہاتھ نہ لوے آئے پیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی مہربانی سب دوست بیٹھ جاؤ. بہت شکریہ.